وہ ہو جائے گا۔ تو کہنا مقصد یہ ہے کہ اشرف الاولیاء نے کہ پھونک میں جب اتنی تاثیر ہے تو خون میں کتنی تاثیر ہوگی۔ تھوک میں جب اتنی تاثیر ہے تو خون میں کتنی تاثیر ہوگی۔ تھوک میں جب اتنی تاثیر ہے تو جو بچہ گود میں کھیلا ہوگا تاثیر کیا ہوگی۔ جسے زبان ایک نہیں بارہا چسایا ہوگا اس وحد الدین معاذ اشرف کا مقام کیا ہوگا۔ تاج الاصفیاء کی بات، تاج الاولیاء کی بات نہیں کرتا، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن میرے عزیز میرے دوست، کیا خاک کوئی سمجھے مقام اشرف الاولیاء، کیا خاک کوئی سمجھے مقام اشرف الاولیاء، سات آسماں ہے زینہ امام اشرف الاولیاء۔ اور آج اذن عام ہے، خود ساقی کوثر نثار ہے۔ بیٹا جب دولہا بنتا ہے تو صدقہ کون لٹاتا ہے؟ بولو، بیٹا اگر کسی کا دولہا بنا اور بن کے چلا تو صدقہ کون لٹاتا ہے؟ باپ لٹاتا ہے، دادا لٹاتا ہے، خاندان میں جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں سب لٹاتے ہیں۔ تو آج میرا اشرف الاولیاء دولہا بنا ہے، آج عرس منا رہے ہو، آج عرس منا رہے ہو، تو آج اذن عام ہے، اذن کہتے حکم، آج اذن عام ہے، خود ساقی کوثر نثار ہے، رندو پیو خوب پلاؤ بنام اشرف الاولیاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کشی کا ہے، لطف میں کشی کا ہے کہ ہے ساقی تاج الاصفیاء، لطف میں کشی کا ہے کہ ہے ساقی تاج الاصفیاء۔ ارے مینائے اشرفی ہے، مینائے پنجتنی ہے تو جامع اشرف الاولیاء، مینائے پنجتنی ہے تو جامع اشرف الاولیاء۔ میرے عزیز میرے دوست، میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے وہ بہت مشہور معروف آیت مبارکہ ہے، لیکن اس سے قبل چونکہ وقت ہے نہیں کہ اب اس کی طرف میں جاؤں، بس میری حالت ابھی یہ ہو رہی ہے کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے، سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ کون سا سرا پکڑوں اور کون سا سرا چھوڑ دوں۔ میرا اشرف الاولیاء کا ہر سرا لاجواب ہے، میرے اشرف الاولیاء کی ہر ادا لاجواب ہے، میرے اشرف الاولیاء کی شان لاجواب ہے۔ علم میں دیکھو تو آپ کا ثانی نہیں ہے، ولایت میں دیکھو تو آپ کا ثانی نہیں ہے، بزرگی میں دیکھو تو آپ کا جواب نہیں ہے، حسن اخلاق میں دیکھو تو آپ تنہا نظر آتے ہیں، شکل میں دیکھو تو آپ تنہا نظر آتے ہیں۔ ارے سنو، صرف پیر نے پیر کو بہت دیکھا ہوگا نا، پیر بہت دیکھا ہوگا، لیکن خدا کی قسم بیک وقت میرے شیخ میں تمام صفات موجود تھے۔ اگر ایک وقت میں آپ عالم دین تھے تو دوسرے طرف آپ رہبر کامل بھی تھے۔ اگر ایک طرف آپ خوش اخلاقی میں، عاجزی انکساری میں ایسے بے مثال تھے کہ جو فد ملتا تھا آپ سے، آپ اس انداز سے اس پیار سے اس سے پوچھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا اسے کہ سب سے زیادہ میرے سرکار مجھی کو چاہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سے زیادہ میرے سرکار مجھی کو پیار کرتے۔ سنو اپنے پیر کی شان کیا ہے، ہمارے پیر کی شان کیا ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہوا تھا نا، انگریز کے چنگل سے جب چھوٹا تھا یہ ہندوستان، تو اس کے بعد جو ہے پاکستان کی سرزمین پہ نجدیت بہت تیزی سے بڑھا، وہابیت بہت تیزی سے بڑھا تھا، بہت تیزی سے، مودودیت بہت تیزی سے، قادیانیت بہت تیزی سے۔ تو اس وقت اس دور میں آپ کے استاد ایک رہا کرتے تھے پاکستان میں، جن کا نام بھی ازہری تھا، ازہری میاں عبد المصطفیٰ ازہری نام تھا، صدر الشریعہ کے لڑکے تھے۔ آپ نے وہاں سے حافظ ملت کو خط لکھا کہ کوئی ایسا ہیرا ہمیں دے دے کہ جس کے کردار بھی جس کا بے مثل ہو،
علم بھی بے مثل و بے مثال ہو اور جس کا خاندان بھی بے مثل و بے مثال ہو. واہ سبحان اللہ تو سبحان اللہ. پورے ہندوستان کی سرزمین پہ تمام خانقاہیں تھی جو دارالعلوم اشرفیہ سے جڑی ہوئی تھی، لیکن اس وقت حافظ ملت کی نگاہ اگر پڑی ہے تو کسی اور پہ نہیں پڑی، تمہارے پیر سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے ہمارے پیر حضور اشرف الاولیاء کو حافظ ملت نے چنا اور چن کر کے یہاں سے پاکستان کی سرزمین پہ بھیجا. اور آپ نے بیک وقت آج کوئی ایک مناظرہ کر لے تو سینہ ٹھوکتا ہے، مناظر اعظم بن جاتا ہے. ارے اس دور میں اس لمحے میں میرے شیخ حضور اشرف الاولیاء دن میں مناظرہ کرتے تھے، رات میں جلسہ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک دو دن نہیں، 3.5 سال تک پاکستان کی سرزمین پہ مسلسل مناظرہ کرتے رہے اور ان قادیانی کو، نجدیت کو، وہابیوں کو شکست پہ شکست دیتے رہے.